بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام ایک خوف کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ لوگ اس سے خوف زدہ ہوتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو ڈراتے تھے، لیکن بعد میں لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ اللہ کا نام خالی خوف نہیں، یہ محبت کی بھی چیز ہے، یہ خالی خوف کرنے کی چیز نہیں، خوف کھانے کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی محبت سکھائی۔ آپ کی ساری تعلیمات، آپ نے جو بھی سکھایا، سمجھایا، سنایا، بتایا، وہ یہی بتایا کہ بندگان خدا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلوب دیا اللہ سے محبت کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسلوب دیا، اللہ فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر تمہاری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب دیا اپنے محبوب کے لیے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، وہ سارا کافی نہیں۔ اگر اس کے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو وہ کافی نہیں۔ یہ پہلی شرط ہے ایمان کے لیے اور عبادات کے لیے۔ اب اس میں طریق اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کردار پیدا کیا کہ جس سے لوگوں کو یہ سمجھا دیا، یہ بتا دیا کہ آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو کچھ بھی کرتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کردار کا نام ہے عبداللہ بن ابی۔ یہ رئیس المنافقین ہے، اس کے بہت سارے ساتھی تھے لیکن یہ ان سب کا سردار تھا۔ اب اس کی داڑھی بھی سب سے خوبصورت تھی، اس کا لباس بہت عمدہ ہوتا تھا، یہ تکبیر اولیٰ بھی کبھی ضائع نہیں کرتا تھا، یہ جو بھی عبادات تھی، نوافل تھے، سارا کچھ کرتا تھا، لیکن کیا نہیں کرتا تھا کہ اس کو رئیس المنافقین کا اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ نے ایک ہمیں معیار دیا ہے کہ اگر آپ جنت چاہتے ہیں، اگر آپ میری قربت چاہتے ہیں تو پھر رستہ سیدھا نہیں، یہ رستہ گھوم کے گنبد خضرا کی طرف سے میری طرف آئے گا اور وہ رستہ اپناؤ۔ تو ہمیں یہ بات بڑی کلیئر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اور اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ ہمیں ایسی محافل، ایسی کتابیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود بھی اپنے دلوں میں ہم پیدا کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ہم اسی کا درس دیں اور یہ سکھائیں، کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ سکھایا تو باقی سب کچھ فارغ ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال کا جو شعر میں نے پڑھا، یہ اسی قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اسی کی یہ تفسیر بھی ہے اور حضرت اقبال کا خلاصہ کلام بھی ہے۔ اگر ان کے سارے کلام کا خلاصہ پڑھنا ہو تو یہ شعر کافی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔